خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: اذ جب، قالت کہنے لگی، امرأۃ عورت، بیوی، عمران عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی، یا میں نے نظر کیا، لکا تیرے لیے، ماں جو، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ فلما پھر جب، وضعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتھا جنم دیا اس کو، انثی لڑکی، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، وضعت اس نے جنم دیا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کل انثی لڑکی کی طرح، وانی اور بے شک میں نے، سمیتھا میں نے نام رکھا اس کا، مریم مریم، وانی اور بے شک میں، اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، فتقبلھا تو قبول کر لیا اس کو، ربھا اس کے رب نے، بقبول ساتھ قبولیت کے، حسن اچھی، وانبتھا اور پرورش دی اس کو، پروان چڑھایا اس کو، نشو نما کی اس کی، نباتن پرورش، حسنن اچھی، وکفلھا اور کفالت کی اس کی، زکریا زکریا علیہ السلام نے، کلما جب کبھی، دخل داخل ہوتے، علیہا اس پر، زکریا زکریا علیہ السلام، المحراب محراب میں، وجدہ پاتے، اندہا اس کے پاس، رزقا
رزق. قال کہتے یا مریم اے مریم انا کہاں سے ہے لکی تیرے لیے ھذا یہ قالت وہ کہتی ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے ہنالک اسی جگہ دعا دعا مانگی پکارا زکریا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو قال کہا ربی اے میرے رب ہب لی عطا کر واسطے میرے من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعا دعا کا فنادت ہو پس پکارا اس کو الملائکۃ فرشتوں نے وہوا اور وہ قائم کھڑے تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب محراب میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی مصدقاً تصدیق کرنے والا بکلمۃ ایک کلمے کی من اللہ اللہ کی طرف سے وسیداً اور سردار وحصوراً اور پاک باز ونبیاً اور نبی من الصالحین نیک لوگوں میں سے. بس. تفسیر اذ قالت جب کہہ رہی تھی. کون کہہ رہی تھی؟ امرأۃ عمران عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ. کیا کہہ رہی تھی؟ ربی اے میرے رب انی نذرت لکا بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. کیا ہوگا اس کو؟ محررن آزاد ہوگا. محرر کا لفظ ہے رے سے ہے آزاد کیا ہوا دنیا کے دھندوں سے آزاد کردہ. تحریر کا لفظ بھی اسی سے ہے. انسان کے دل میں جب تک خیالات ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں لیکن جب لکھ دیے جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں. سب لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں. حریت آزادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کا غلام نہ ہونا. حر کہتے ہیں آزاد شریف انسان کو. ہر عمدہ چیز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو محرر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ میری خدمت اور دنیا کے کاموں اور دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جائے گا. عمران کی بیوی کا نام تاریخ میں حنہ بنت فاخوذ بتایا جاتا ہے. جب عمران کی بیوی یعنی حنہ کہنے لگی کیا کہنے لگی؟ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے. بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے تو میں اسے اس کی راہ میں وقف کر دوں گی نظر کر دوں گی.
عبادت کے لیے خالص کر دوں گی، اپنی تمام خدمت اور اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، جس کے لیے اس کے پیٹ کا بچہ اس کی کل متاع ہو، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی محبت ویسے ہی بہت شدید ہوتی ہے، لیکن جب باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ بچہ اور زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عورت اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے محبوب چیز، اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں دے رہی ہے، کیونکہ اصل نیکی یہی ہے کہ انسان محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے، تو یہاں پر یہ نظر مان رہی ہے کہ میں اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے راستے میں دوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہوتے ہیں۔ ہم کب نظر مانتے ہیں؟ جب کوئی مشکل پیش آتی۔ کس چیز کی نظر مانتے ہیں؟ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہمیں کہ کوئی چیز ہمیں پیاری ہے یا نہیں، بس کوئی بھی جو ذہن میں آئے، اچانک ہی دل میں خیال آئے، اس چیز کو نظر کے طور پہ مان لیتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی بڑی چیز کی نظر مانی جائے بھول کر، تو پھر کام پورا ہونے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اب اس نظر سے باہر کیسے آیا جائے۔ لیکن یہاں پر اس خاتون کا حال دیکھیے کہ جو کہتی ہیں کہ میں اپنی محبوب ترین چیز، اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عورت ہیں، اور ان کے خیالات دیکھیں اور ہم اپنے خیالات دیکھیں، اور پھر دینے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ انہیں اس بات پہ کوئی گھمنڈ نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑی چیز دے دی، عزیز ترین چیز دینے کے بعد بھی فکر اس بات کی ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، تجھے پسند آ جائے، تیری نگاہوں میں جچ جائے، کیونکہ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی مال کی اور نہ کسی کی اولاد کی، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو بات میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں وہ تو سن رہا ہے، جو میرے دل کا حال ہے وہ تو جانتا ہے۔ اپنی اس نظر پر تجھی کو گواہ بنا رہی ہوں، تو ہی میرے خیالات سے اور میری اس تمنا سے واقف ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، وضعت یعنی حنا نے جنم دیا، ہاں اس کو، دونوں ہی مؤنث ہے، یعنی مریم علیہ السلام کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ وضع کا لفظی معنی ہوتا ہے بوجھ کو اتار کر نیچے رکھ دینا، تو بچے کی پیدائش میں بھی ماں ایک بوجھ اتار کر رکھ دیتی ہے جو پہلے اس کے وجود پر ہوتا ہے۔ تو جب اس نے اس بچی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے، یہ تو ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہود میں یہ طریقہ تھا کہ عموماً لڑکے نظر مانے جاتے تھے اور ان کو پھر وہ ہیکل سلیمانی میں چھوڑ آتے تھے۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو ان کو فکر مندی ہوئی کہ اس لڑکی کو میں وہاں کیسے چھوڑوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اللہ کو سب پتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح،
یعنی اگرچہ یہ ایک بچی ہے اور تمہارے خیال میں بچی وہ کام نہ کر سکے گی جو ایک لڑکے کو کرنا ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جو کام اب ایک لڑکی سے لینا ہے وہ کوئی لڑکا دنیا کا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ نظر تو قبول کر لی تھی اور بچہ اپنی مرضی سے دیا، ماں کے خیال اور سوچ کے برعکس دیا تو اس پر پریشان ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میری نظر قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، یہاں لڑکا نہیں چاہیے، یہاں یہ کام ایک لڑکی کرے گی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، پھر وہ بولی میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ کتنا خوبصورت نام کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور اس کے بندوں کی خدمت کرنے والی، یہی ایک بہترین انسان کی خوبی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف وہ حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہو اور دوسری طرف وہ بندوں کے حقوق ادا کرے، ایک طرف وہ اللہ کی اطاعت اور تابع داری میں سرگرم ہو، اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، اس کے روزوں میں تقویٰ ہو، اس کے صدقات میں وہ جذبہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دراصل خیر اور بھلائی کے کاموں میں وہ بغیر کچھ انتظار کیے آگے بڑھ جانے والا ہو، اور دوسری طرف وہ بندوں کے حق میں بہت مہربان ہو، بندوں کا خیر خواہ ہو، بندوں کی خیر خواہی میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہو، کوئی یتیم ہو یا بیوہ ہو، مجبور ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو، کوئی بیمار ہو یا پریشان ہو، کسی بھی طرح ہو، وہ ان کی کیئر کرنے والا ہو۔ تو ماں نے نام بھی چن کر رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا۔ خدمت گزار میں ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خادمہ ہوگی، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دنیا نہیں آخرت چاہی تھی، اس لیے وہ نام بھی ایسے ہی رکھتے تھے۔ ہم لوگ جب ناموں کی سلیکشن کرتے ہیں تو کیا چیز اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر رکھتے ہیں، کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کن کی محبت میں مبتلا ہیں اور کنہیں اپنے بچوں کا ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، کیونکہ نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر۔ نام ایسی چیز ہے جو بار بار انسان کے کان سنتے ہیں اور سن سن کر وہ چیز انسان کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کا اثر انسان کی پرسنالٹی پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں نے اچھا نام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچا کر۔ ایک اچھی ماں کی خوبیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کیا سوچتی ہیں، پیدائش ہونے پر کیا خیال آتا ہے، اور پھر بچے کے حقوق کس طرح ادا کرتی ہیں کہ اچھا نام رکھتی ہیں۔ پھر فکر اس بات کی ہے کہ یہ بچی شیطان مردود سے بچ جائے، یہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے، کیونکہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان فوری طور پر اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا، کیونکہ ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے بچا کر۔ ہم میں سے بھی بہت سی مائیں ہیں جن کی زندگی میں ایسے مرحلے آئے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے یا آئندہ مائیں بننے والی ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس موقع پر ایسی کوئی فکر کی کہ یا اللہ، یہ جو تو نے معصوم پیارا پیارا بچہ دیا ہے، گناہوں سے پاک، نیک روح، یہ آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح نیک ہی رہے اور شیطان کے وار سے بچ جائے، شیطان کا اس پر اثر نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ یہ خود
بلکہ اس کی نسلوں میں بھی دین اور ایمان کو باقی رکھنا، ہمیشہ کے لیے یہ تیری پناہ میں رہے۔ یہ تمنا، یہ فریاد اور یہ دعا وہی ماں کر سکتی ہے جس کے اپنے دل میں ایمان ہو، جس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل کے جذبات اور اس کے ارادوں کو قبول کر رہا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ اور اس قبولیت میں کیا ہے کہ اس بچی کو قبول کر لیا گیا۔ اور کیسے؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ انبتہا کا لفظ نون بے تے سے ہے، پرورش کرنا، پروان چڑھانا، اگانا۔ گویا بالکل بچپن میں ہی، پیدا ہوتے ہی وہ لے لی گئی تھی، قبول کر لی گئی تھی۔ اور یہاں ان کی جسمانی، علمی، عقلی، روحانی، اخلاقی ہر طرح کی پرورش مراد ہے، یعنی ایک بہترین ماحول میں ان کو پروان چڑھایا گیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ باپ تو فوت ہو چکے تھے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دودھ پلانے کا انتظام اور باقی تمام چیزیں انہی کے حصے میں آئیں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی زکریا علیہ السلام اس بچی پر محراب میں داخل ہوتے۔ محراب کا لفظ جو ہے ہیرے بے سے ہے، حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، وہ جگہ جہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے۔ مراد ہے عبادت گاہ، عبادت کا حجرہ، مسجد میں سب سے الگ تھلگ جگہ جہاں مریم علیہ السلام اعتکاف کرتی تھی۔ یہاں محراب سے مراد وہ مشہور محراب نہیں ہے جو مسجد میں آگے کے حصے میں ہوتی ہے جہاں امام کھڑے ہو کر نماز وغیرہ پڑھاتا ہے۔ اس سے مراد یہاں الگ کمرہ ہے۔ تو جب کبھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ان کے عبادت خانے میں جاتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے۔ رزق کے یہاں دو معنی کیے گئے، ایک معنی تو کھانے پینے کی چیزیں، اور مراد اس سے بے موسم کے پھل۔ سردیوں میں انہیں گرمیوں کے پھل ملتے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل، وہ جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتے تھے وہ ان کے پاس پائے جاتے۔ اور رزق سے دوسری مراد علم لیا گیا ہے، صحیفے لیے گئے ہیں۔ مجاہد ایک مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علمی صحیفے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ عبادت کرتی بلکہ علم بھی حاصل کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایسا کلام آتا کہ جو ان کی علمی اور روحانی ترقی کا سبب تھا۔ بہرحال دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں اور علمی ترقی کے لیے صحیفے بھی تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتے۔ قالا، پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ اس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کو جانے کی اجازت ہی نہ تھی، کوئی وہاں جاتا ہی نہیں تھا۔ قالت، وہ کہتی، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کی کرامت تھی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کرامت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ظاہری اسباب کے خلاف کسی چیز کا سامنے آنا۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزات ہوتے ہیں، یعنی ظاہری سبب کے بغیر کسی چیز کا واقع ہو جانا، یعنی کوئی ریزن پتہ نہیں چلتی لیکن چیز سامنے ہوتی۔ اور اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے بھی کچھ چیزیں منسوب ہیں، اور اس کے بعد بعض نیک لوگوں کی بھی کرامتیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزے پر ایمان لانا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی ولی کی کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے تو مان لیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ عقلی طور پر آپ کا ماننے کو دل نہیں چاہتا تو اس پر آپ خاموشی اختیار کریں۔
اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب جو تھے جنہیں مکہ میں کافروں نے شہید کیا تھا، تو جب وہ قید میں تھے کافروں کی تو ان کے پاس تازہ انگور ہوتے تھے، حالانکہ وہ مکہ میں اگتے نہیں تھے اور نہ ملتے تھے. تو یہ ان کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق پہنچتا تھا. ایسے ہی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مختلف لوگوں کی زندگی میں ہوا کرتی ہیں، اور اس کی بھی ایک حقیقت ہے. عقلی توجیہ تو اس کی کوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال ایسی چیزوں کا وجود موجود ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس کو چاہے جہاں سے دے، جو چاہے دے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ اگر ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں تو میں بھی کیوں نہ یہاں پر دعا مانگوں، شاید میری دعا بھی قبول ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں تو ان کا یقین مزید بڑھا ہوگا اور ان کی دعا میں بھی اور زیادہ آہوزاری پیدا ہوئی ہوگی. بہرحال اس موقع پر انہوں نے جو دعا کی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. ہنالک کا لفظ جو ہے اسم ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی اسی وقت یا اسی جگہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. یعنی صرف اولاد نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ مانگی. طیب کا معنی کیا ہے؟ عمدہ. اور انسانوں میں سے طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت اور گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہو، جس کے پاس ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو اور اچھے اعمال بھی ہوں. انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے جب اپنے مستقبل کی، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں تو صرف اولاد نہیں مانگتے، عمدہ اولاد مانگتے ہیں، نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، تو پکارا اس کو فرشتوں نے. کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو. کیسے؟ کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پر نماز بھی پڑھتے یا وہ بھی عبادت کرتے. اسی وقت نماز کی حالت میں فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. کیسا ہے وہ بیٹا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. کلمے سے مراد یہاں کلمہ کن ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ آنے والے ایک اور بچے کی تصدیق کرے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے یہاں کلمت اللہ سے. وسیدن، اور سردار ہوگا. سید، یہاں پر ایک خاص خوبی یہ بتائی گئی یحییٰ علیہ السلام کی کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی. سورۃ مریم کے شروع میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو. انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے اپنے ان لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ یہ بھٹک نہ جائیں، لہذا مجھے تو ایسی اولاد عطا کر جو ان کو ہدایت پہ قائم رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ایک عمدہ بچہ عطا کیا جو سرداری کی شان رکھتا تھا، یعنی بورن لیڈر تھا، پیدائشی رہنما تھا. سیدن وحسورن، اور پاک باز. حسور کا لفظ ہے سواد رے سے ہے. حسر کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا. حسور اپنے آپ کو گھیرے رکھنے والا، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا، دنیا کی خواہشات اور لذات سے خود کو بچانے والا، کمال درجے کا ضبط نفس رکھنے والا، پاک باز. اور ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے عورتوں سے باز رہنے والا.
عورتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے والا، وَنَبِيًّا اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہود کے اندر دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی تھی، بہت دنیا پرست ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا کہ جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی کی بہت بڑی کوالٹی تھی۔ اگرچہ یہ تمام پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے لیکن خاص طور پر یحییٰ علیہ السلام کے اندر تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود تھی۔ یہیں سے پھر عیسائیوں کے اندر رہبانیت آ گئی اور وہ اپنی ایکسٹریم کو پہنچ گئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت شدید ترین، اور وہ اسے اپنے دین کا ایک حصہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف عیسائی جو ہیں ان کے ہاں دینداری کیا ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو اور اس سے نفرت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا سنی بلکہ کتنی خوبیوں والا بچہ عطا کیا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، کمی ہمارے مانگنے میں ہوتی۔ ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کی پیدائش سے پہلے ایسی دعائیں کی ہوں، پیدا ہونے کے بعد بھی ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے کس کام کے لیے ان کو پڑھائیں اور دنیا کے کس کام کے لیے ان کو بڑا کریں، لیکن وہ لوگ دنیا کے معاشی فائدے سوچنے کی بجائے اپنی اولاد سے اللہ کے دین کی خدمت کا کام لینا پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی اٹھان بھی اسی طرز پر کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایسے ہی بے وجہ چن لیا جائے، اس میں خود اس کے اندر کی کوالٹیز بھی اور پھر اس کے جو ماں باپ ہیں یا جو نسلیں ہیں ان کی کوششیں بھی شامل ہوتی، ان کی دعائیں بھی شامل ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو خود کچھ نہیں کر سکے اللہ کے دین کے لیے، ہمیں کم از کم یہ تمنا تو کرنی چاہیے یا ایسی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نیکی کا وہ شوق ہماری اولاد اور آئندہ نسلوں کے اندر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ سیکریفائسز چاہیے، اور جب تک ہم وہ نہ کریں، یعنی تمنا ہم رکھیں کہ ہمارے بچے دین میں آگے ہوں اور جو تربیت ان کی کریں اور جو تعلیم ان کو دیں وہ صرف اور صرف دنیا کی ہو، تو ایسا کب ہو سکتا ہے؟ آپ لگائیں تو گندم کا پودا اور اس سے مکئی چاہیں، یہ تو نہیں نکل سکتی۔ جو آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اس کے لیے پھر تیاری بھی ویسی ہی کرنی ہوگی، اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں تیاری پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی، بہترین دعائیں مانگنے کی شکل میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔